اب یہاں پر جو سوال کیا تھا نا موسیٰ یہ یہودیوں نے میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کہ پورا قرآن ایک ہی بار کیوں نہیں اتار دیتا اللہ، تو یہ در حقیقت اللہ کے لیے ناممکن تو نہیں ہے، اللہ جیسا چاہے اتارے قرآن پاک کو، لیکن مولا تبارک و تعالیٰ وہ اپنی مشیت سے ہر کام کرتا ہے، تمہارے مشورے سے نہیں۔ اللہ کی مشیت میں دخل یہ تو ناجائز ہے۔ کیا تم بتاؤ گے اللہ کو کہ کتنا اتارنا چاہیے کتنا نہیں اتارنا چاہیے قرآن؟ تم بتاؤ گے؟ یہاں سے ایک چھوٹی سی بات میں آپ کو بتا دوں، اکثر یہ کئی لوگوں سے غلطیاں ہو بھی جاتی ہیں۔ میں نے بزرگ کے متعلق پڑھا، انہوں نے راستہ چلتے ہوئے بیابان میں غالباً بارش برسی، بارش کا موسم نہیں تھا، جیسے ابھی قریب بارش آئی۔ دسمبر میں بارش کا آنا لوگوں کے لیے تعجب کی بات ہے، بارش کے اپنے اوقات ہیں۔ اس بزرگ نے صرف یہ کہا یہ کیا بے موسم بارش ہو رہی ہے، اکثر لوگوں کی زبانوں سے یہ نکلتے ہیں۔ تو غیب سے ندا آئی کہ اے بندے کیا تم فیصلہ کرو گے کہ کس موسم میں بارش برسانا ہے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ کا ہر کام اس کی مشیت سے، اس کے ارادے سے ہوتا ہے، وہ بہتر جانتا ہے، پوری کائنات کو چلا رہا ہے۔ ہاں بے ٹائم کے تم کو کیسے پتا چلا کہ یہ بے ٹائم ہے؟ تم کو کیسے پتا چلا کہ یہ بے موسم ہے؟ تم نے تو صرف حالات کو دیکھا ہے، باقی تمہیں یہ خبر ہے کہ اس بارش کے کتنے ہزار لاکھ کروڑ فائدے ہوں گے جو اللہ جانتا ہے، وہ اللہ بہتر جانتا ہے۔ تو اس طرح کی چیزیں جب کہنے کو منع کیا گیا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے ارادے اور مشیت پر تم کلام بھی نہ کرو، تو سوال کرنا تو بہت بڑا جرم ہے۔ اس طرح کا سوال کرنا کہ اللہ تعالیٰ ایسے کیوں نہیں اتارا، ویسے کیوں اتارا۔ تو یہاں سے ایک چیز میں بتا دوں، اس آیت کریمہ کی تشریح کرتے ہوئے بزرگوں نے جو ہمارے لیے معاملات بیان کیے ہیں کہ کسی سے سوال بھی کرے تو وہ سوال کرے جو شریعت میں جائز ہے۔ اس میں بہت ساری تفریعات ہوں گی، بہت سارے مسائل نکلتے ہیں، اس میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں کہ سامنے والے سے سوال کس طرح کا کرنا چاہیے۔ مشکات شریف کی حدیث بھی ہے کہ اگر کسی نے عالم سے سوال اس نیت سے کیا کہ شاید اس مولانا کو پتہ نہیں ہوگا، ابھی سب کے سامنے سوال کرتا ہوں، دیکھو ذلیل ہو جائے گا، تو حدیث پاک میں قیامت کے دن اسے آگ کی بیڑیاں پہنائی جائیں گی اور اس کی زبان کو فرشتے آگ کی کینچی سے کھینچیں گے اور قیامت کے دن اسے ذلیل کیا جائے گا۔ علم اسی لیے نہ حاصل کرو، یہ علم کچھ لوگ جو ہے چھوٹی چھوٹی کتابیں لے جا کر کے پڑھ کر کے سمجھتے ہیں، معمے کی کتاب اور جو پھنسانے والے معاملات ہوں گے۔ اب واٹس ایپ میں تو یہ گھومتے ہی رہتے ہیں آج سوالات کہ وہ کون سی جگہ ہے جہاں سورج کی روشنی نہیں پڑی، وہ فلاں عورت کون سی تھی، فلاں کون سی۔ آپ کو اس سے کیا تعلق ہے؟ آپ نے یہ سوال نہیں کیا کہ نماز میں یہ خطا ہو گئی تو سجدہ سہو ہے یا نہیں ہے۔ آپ کی ضرورت کا سوال تھا، آپ کی ضرورت کا سوال تھا، آپ کی تجارت کے معاملات کو لے کر کے آپ کو شک تھا کہ میری کمائی اس طرح سے ہو رہی ہے تو میں عالم دین سے پوچھ لوں آیا میرے لیے حلال ہے یا حرام ہے۔ یہ تو زندگی بھر نہیں پوچھنا ہے، اس کو سوال بھی نہیں کرتے کہ اگر سامنے سے حرام کا فتویٰ آ گیا تو پھر ہماری دھندا چھوٹ جائے گا، کام چھوٹ جائے گا۔ سوال وہ نہیں ہے، سوال تو یہ ساری چیزیں کہ شیطان کی بیوی کا نام کیا تھا، بڑے بیٹے کا نام کیا تھا، آپ اس کے خاندان سے کیا لینا دینا، آپ کا کوئی رشتہ کرنا ہے؟ شیطان کے بڑے بیٹے کا نام کیا تھا، اس کی بیوی کا نام تھا۔ یہ سوالات لغو ہیں، فضول ہیں۔ جس نے اس طرح کی چیزیں کی لغویات میں اور فضول باتوں میں، تو گمراہی کا راستہ کھولتا ہے۔ سوالات کرنے کے بھی یہ آداب ہیں۔ حضرت امام احمد کے متعلق یہ بات ملتی ہے کہ آپ محفل فقہ میں بیٹھتے، لوگ اپنے اپنے سوالات کرتے، سب کو جواب دیتے، ایک بندہ خاموش بیٹھا رہتا۔ آپ نے کہا کہ تو بھی تو کبھی سوال کر لے۔ اس نے کہا کہ حضور ٹھیک ہے کل کرتا ہوں، کبھی سوال تو کرتا نہیں تھا۔ دوسرے دن وہ تیاری کر کے آیا، سوال کیا کہ حضور روزہ کب افطار کرنا چاہیے؟
روزہ افطار کرنے کا کیا ہے؟ آپ نے فرمایا جیسے سورج ڈوب جائے، غروب ہو جائے، افطار کر لینا چاہیے، یہی ہے افطار کا۔ تو اس نے جھٹ سے کہا کہ اگر سورج ڈوبا ہی نہیں تو کیا کریں گے؟ تو آپ نے فرمایا کہ تمہارا خاموش بیٹھنا ہی بہتر ہے محفل میں۔ یہ سوال سورج ڈوبے ہی نہیں، ابھی ایسا ہوا ہے کبھی؟ تو کس لیے آپ نے سوال کیا؟ تو محض لا یعنی سوالات، یہ بنی اسرائیل کی بھی عادت تھی، یہ یہودیوں کی بھی عادت ایسی رہی۔ سورہ بقرہ کی تفسیر میں ابھی آپ نے سنا ہوگا کہ انہوں نے سوالات کر 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 کے اپنے اوپر مصیبتیں ڈالی، کئی مرتبہ ایسا ہوا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان سے کہا تھا کہ ایک گائے ذبح کرو، ایک قاتل کو معلوم کرنے کے لیے۔ ایک آدمی کا قتل ہو گیا تھا، قاتل کو معلوم کرنے کے لیے یہ موسیٰ علیہ السلام کے پاس آئے تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا ایک گائے ذبح کرنے کے لیے ان کو کہیں، ان کو ذبح کر دینا چاہیے تھا۔ وہ آ کر کے پوچھتے ہیں موسیٰ علیہ السلام سے کہ اللہ سے پوچھ کر کے بتائیں کہ بچیا ہونا چاہیے کہ بوڑھی ہو کہ جوان ہو، کس عمر کی ہونی چاہیے؟ تو اللہ تعالیٰ سے انہوں نے سوال کیا، اللہ تعالیٰ نے فرمایا نہ وہ بہت چھوٹی ہو نہ بڑی عمر کی ہو، بالکل جوان ہو۔ پھر انہوں نے پوچھا کہ ہم کو تھوڑا شبہ لگتا ہے کہ کیسا کلر ہونا چاہیے، یہ بھی پوچھ لیں۔ آپ نے پوچھا تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے جواب آیا، نہ مطلب بہت گاڑھے کلر کی ہو نہ ہلکے کلر کی ہو، پیلے کلر کی، زرد کلر کی، جو لوگوں کو دیکھنے میں خوشی محسوس ہو۔ ہزاروں میں کیا لاکھوں میں بھی گائے پیلے کلر کی ملتی نہیں۔ اور پھر اس کے بعد تیسرا انہوں نے سوال کیا، اچھا ہم کو یہ بھی شبہ ہو رہا ہے کہ وہ کس انداز کی ہو، کس کے پاس پلی ہوئی ہو؟ تو اس کا بھی حکم آ گیا کہ اس کو نہ کسی نے پالا ہو، کھیتی باڑی کروایا ہو، نہ وہ کسی کا کام کی ہوئی ہو، کھیت میں جتائی کی ہوئی یا حمالی کی ہوئی اٹھائی ہوئی نہ ہو، بلکہ خود سے چر کے بڑی ہوئی ہو، جاؤ ڈھونڈ کے لاؤ۔ تو یہ کس وجہ سے ہوا؟ یہ اس طرح کی سوالات کرتے کرتے اپنے اوپر احکام بڑھا لیے۔ ایک صحابی نے حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے سوال کیا کہ حج فرض ہے؟ حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا ہاں، حج جو ہے ہر صاحب استطاعت پر، اس کی تفصیل ہے کون صاحب استطاعت ہے، اس پر فرض ہے۔ صحابی نے یہ سوال کیا العامنا یا رسول اللہ، یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ وسلم صرف ایک ہی سال یا ہر سال فرض ہے؟ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا حج فرض ہے ہر صاحب استطاعت پر۔ انہوں نے پھر پوچھا کہ ہر سال فرض ہے یا زندگی میں ایک بار؟ حضور نے فرمایا حج فرض ہے صاحب استطاعت پر۔ تیسری بار پھر انہوں نے پوچھا تو میرے آقا نے فرمایا، اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے میرے صحابہ، اگر میں کہہ دوں تو ہر سال فرض ہو جائے گا۔ وہ زبان جس کو سب کنجی کنجی کہیں، شریعت ہے، اگر میں کہہ دیتا ہر سال فرض ہو جاتا، لیکن آپ کو مطلق کہہ دیا گیا ہے کہ ہر صاحب استطاعت پر حج فرض ہے، اتنا ہی لے کے چلو۔ تو حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے بھی یہاں پر آداب بتائے کہ جب کسی کو حکم دیا گیا، جواب میں مطلق کہہ دیا گیا، جتنا آسان ہے اس پہ عمل کر لو۔ ہاں، اگر آپ کو ہم نے کہا کہ پانی لے آؤ تو آپ کھڑے ہو گئے کہ ٹھنڈا چاہیے کہ گرم چاہیے، پھر ایک قید بڑھ گئی، ٹھنڈا چاہیے، شیشے کے گلاس میں چاہیے کہ اسٹیل کے گلاس میں چاہیے، تو یہ تو آپ خود سوالات بڑھاتے جا رہے ہیں۔ اور اس کے بعد پھر بسلری کا چاہیے کہ بورنگ والا چاہیے کہ مٹکے کا چاہیے، یہ تو آپ سوالات بڑھاتے جائیں گے، وہ قید بڑھتی جائے گی۔ جب مطلق حکم آئے تو اسی پر عمل کر لے جانے میں آپ کا حکم